السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرمی ہے تو لائٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی جا رہی ہے، تو عموماً چھت پہ سوتا ہوں۔ تو ابھی چھت پہ لیٹے لیٹے میری نظر چاند پہ گئی، تو چاند کی طرف دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں فوراً وہ ایک پوسٹ میں نے ایک جو کافی عرصہ پہلے کی تھی کاپی کر کے، تو وہ ذہن میں آ گئی۔ تو دیکھتے دیکھتے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ سوال یہ تھا کہ واقعی چاند پہ کوئی گیا تھا؟ اب یہ سوال کرنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ اگر چاند پر کوئی گیا تھا تو آج کے دور میں دوبارہ تو کوئی ضرور جاتا۔ کہتے ہیں کہ چاند پر جانے کی جھوٹی فلم ناسا نے بنائی تھی، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس جھوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ناسا نے سینکڑوں جھوٹ بولے۔ دنیا اس وقت ناسا کو سجدے کرتی ہے، مانتی ہے۔ جو ناسا پہ آج کل تو لاکھوں امریکی عوام کو بھی یقین ہے کہ چاند پر نہیں گئے تھے، سارا ڈرامہ تھا۔ اگر ڈرامہ نہیں تھا تو کچھ سوالات اٹھتے ہیں جن کے جوابات اگر کوئی سائنسی دلیل سے دے سکے تو بہت بڑی بات ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 20 جولائی 1969 یعنی آج سے تقریباً 52-53 سال پہلے انسان چاند پر گیا تھا۔ اب تو ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، امریکہ خود یا کوئی دوسرے دوبارہ جدید کیمروں اور جدید آلات کے ساتھ کیوں نہیں جا سکے اب تک؟ یعنی اس ٹائم جدید دور ہے نا، پہلے سے 1969 میں سے تو بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے دور، اتنی جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ یعنی اس وقت امریکہ کے اس ڈرامے کے بعد رشیا اور چائنا نے بھی مخالفت میں بھاری بڑے ڈرامے کی۔ چائنا کا تو نہیں پتہ، رشیا کا مجھے پتہ ہے۔ تو اس کے بعد سے اب تک یہ ڈرامہ دوبارہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کے علاوہ اور بھی سوال ہیں کہ چاند پر صرف امریکہ اور اس کے مخالفین ہی آپس کی دشمنی کی وجہ سے ڈراموں کا مقابلہ کرتے رہے۔ امریکہ کے جو حمایتی ملک ہیں، دوسرے یورپی کنٹریز ہیں، ان میں سے کوئی کیوں نہیں گیا؟ اس سے اگلا سوال بنتا ہے کہ جب چاند گاڑی، وہ جو تصویروں میں دکھائی جاتی ہے، چاند پر پہنچی، تو چاند پر پہنچنے کے بعد ایک عجیب قسم کی کار میں چاند کی زمین پر گھومتے پھرے جو وہ ایسٹروناٹس تھے، خلاباز تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چاند کار جس میں وہ گھومتے رہے، اس چاند گاڑی سے برآمد کیسے ہو گئی؟ یعنی چھوٹی سی چاند گاڑی کے پیٹ میں اتنی گنجائش کہاں سے آئی کہ اس کو اپنے اندر کار بھی گھس جائے، ایسٹروناٹس بھی گھس جائیں، ان کی خوراک وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے۔ دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس چاند کار کو چاند گاڑی سے برآمد ہونے کی ویڈیو کیوں نہیں بنائی گئی؟ کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا کمال تھا نا کہ ایک چھوٹی سی چاند گاڑی میں بڑی سی چاند کار کو بھی رکھ دیا گیا اور وہ چاند پہ اتر رہی ہے، تو اس کی ویڈیو کیوں نہیں بنائی گئی؟ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ چاند گاڑی کس لفٹ کی مدد سے، جو چاند گاڑی کار تھی وہ کس چیز کی مدد سے چاند پہ اتاری گئی، چاند کار؟ اور ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر وہ چاند کار واپس بھی لائے تو اس واپسی کا لفٹ کے ذریعے اوپر چڑھانے کا ڈرامہ بھی نہیں دکھایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر سب سے پہلے قدم رکھا۔ تو جناب وہ کون کون سے فوٹوگرافر ہیں جو پہلے ہی چاند پر اتر چکے تھے، جو چاند گاڑی کو اترتے ہوئے اور خود نیل آرمسٹرانگ کو صاحب کو اترتے ہوئے ان کی مووی بنا رہے تھے؟ اور ایک نہایت چھوٹی سی چاند گاڑی بغیر ایندھن کے سپرنگ کی مدد سے دوبارہ چاند سے اڑ کر زمین پر کیسے پہنچ گئی؟ اور چاند پر سے واپسی پر دوبارہ جب اڑ کر وہ واپس آ رہی تھی زمین کی طرف، بھائی چاند پہ کون سے فوٹوگرافر بیٹھے تھے جو کیمرے کے گھماتے ہوئے چاند گاڑی کی تصویریں اتار رہے تھے؟ اور پھر وہ فوٹوگرافر کون سی چاند گاڑی سے واپس آئے بھی یا وہیں پہ رہ گئے؟ نیل آرمسٹرانگ کا ابھی تھوڑا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے، 25 اگست 2012 کو۔ امریکہ نے نیل آرمسٹرانگ صاحب کو ساری دنیا سے اور اپنے ملک کے میڈیا سے کیوں چھپا کر رکھا؟ چاند پر کئی تصاویر ایسی لی گئی جن کے دو سائے تھے، یعنی ایک سائڈ پہ بھی بن رہا ہے، دوسری سائڈ پہ بھی سایہ بن رہا ہے۔ اور اگر آپ کو تھوڑا بہت جانتے ہیں تو یہ اسٹوڈیو کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لائٹیں دو طرف سے پڑتی ہیں تو دو سائے بنتے ہیں۔ تو بھائی اگر وہ دو سائے چاند پر جو تصویروں میں نظر آ رہے ہیں کہ چاند پہ دو سورج نکلتے ہیں، یا دو طرف سے اسٹوڈیو کی لائٹیں ڈالی گئی؟
اور ایک اور سوال، چاند پر امریکہ نے جھنڈا گاڑا، تو جھنڈا گاڑا وہ لہرا رہا تھا، تصویر جو دکھائی گئی ہے، بھائی چاند پر ہوا کہاں سے آئی؟ ہوا نہ ہو تو جو جھنڈا ہے وہ نیچے جھکا رہتا ہے، بالکل وہ تو ایسے لہرا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ناسا دنیا کے ساؤتھ پول کے بارے میں بہت سارے سوالات کے جواب نہیں دے پا رہا تھا، اور خاص طور پر موسم کے بدلنے کے نظام کو، تو اس نے سب کو بتایا کہ زمین گول نہیں بلکہ بیضوی ہے، انڈے کی مانند۔ لیکن حیرت ہے کہ تمام فرضی تصاویر گولی پیش کرنا شروع کر دیں۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں۔ اگر اب دیکھیں نا کہ جیسے انتہائی تیز چلتی ہوئی کار سے کسی کو باہر پھینکا جائے تو کیا بڑے آرام سے آگے چلتا رہے گا؟ ایسے ہی اگر زمین ایک طرف سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور دوسری طرف وہ بھی 1000 میل اور ساتھ ساتھ دوسری طرف سے 75,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے، تو ایک سیدھا چلتا ہوا راکٹ کیسے اتنا بڑا جھٹکا سہ کے زمین کے مدار سے باہر نکل سکتا ہے؟ یعنی یہ تو ایسے ہی ہے نا، کسی تیز چلتی ہوئی کار سے کسی کو اچانک باہر پھینک دے اور ایسے بس ٹھیک ہے دوڑتا چلا جائے۔ اور اس کے بعد یار اب تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے، چائنا اتنی ترقی کر گیا ہے، دوسرے ممالک کیوں نہیں گیا کوئی اب تک چاند پہ دوبارہ؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک ویڈیو پوسٹ ہوتی رہی ہے، پتہ نہیں، حالانکہ اس کو میرا حال دبایا بھی گیا ہے، لیکن پھر بھی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں اس کو نا کچھ یہاں پہ آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں۔ ایک شخص ہے، اور نیل آرمسٹرانگ سے جو بوڑھا ہو چکا ہے اس کے پاس جاتا ہے، اور اس کے ایک ہاتھ میں بائبل کی کتاب ہوتی ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ بائبل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ چاند پر گئے تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ نیل آرمسٹرانگ بائبل پہ ہاتھ نہیں رکھتا اور اس کو کہتا ہے کہ سوری، اور اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ شخص اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور نیل آرمسٹرانگ سے بار بار کہتا ہے کہ پلیز اس پہ ہاتھ رکھ کے آپ کہیں کہ آپ چاند پہ گئے تھے، یہ میرے پاس $5,000 ہے، یہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ ہاتھ رکھ کے اتنا کہہ دیں $5,000 لے لیں۔ لیکن نیل آرمسٹرانگ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں واقعی چاند پہ اترا ہوں۔ اگر وہ چاند پہ واقعی گیا تھا تو پھر اتنا تردد کیوں کر رہے؟ کہہ دیتا ہاتھ رکھ کے کہ میں ہاں چاند پہ گیا تھا۔ دنیا کو نا بیوقوف بنانے کے لیے بڑے ملکوں کے پاس بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ خیر، یہ میرے چاند کی طرف دیکھتے میرے ذہن میں چیزیں چل رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ کے سامنے پہ رکھ دوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔